بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بد فی صحت الاجارۃ علی وجہ اللزوم من کون المنفعۃ مملوکۃ لہ او لمولاه سواء كانت مملوکۃ لہ بالاصالہ او بالتبعیہ۔ اس پیرے میں 3-4 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت غور۔ گزارش میں نے کی تھی کہ اجارہ عقود لازمہ میں سے ہے، ٹھیک؟ یہی اجارہ فضولی بھی ہو سکتا ہے اور یہی اجارہ لازم بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں لزوم فضولی کے مقابل میں ہے۔ کس کے مقابل میں؟ فضولی۔ چیز میری تھی، کسی نے میرے پوچھے بغیر اٹھا کے آگے کسی کو کرائے پر دے دی تو اجارہ ٹھیک ہوگا لیکن ہوگا فضولی۔ اگر مالک حقیقی راضی ہو جائے گا تو پھر لزوم آ جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو لزوم۔ لیکن یہاں لزوم اس فضولی کے مقابل میں ہے کہ اگر اجارہ فضولی نہیں ہے بلکہ لزوم والا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ جو بندہ جس منفعت کے لیے کو اجارے پر یہ دے رہا ہے وہ منفعت اس کی مملوک ہو، وہ منفعت اس کی ملکیت میں ہو، وہ بندہ خود اس منفعت کا، مثال جو بندہ گھر کو کرائے پر دینا چاہتا ہے تو گھر کی منفعت ہوتی ہے سکونت، تو خود یہ سکونت اس کی ملکیت ہو، یہ خود سکونت اختیار کر سکتا ہو، اس کو اس سکونت میں تصرف کا حق ہو۔ آگے مثال دیتا ہوں کیسے۔ فرماتے ہیں بسا اوقات وہ منفعت اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، مکان اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے جی، یا آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں بالاصالہ اور بالطبیعہ میں، یا مملوکہ اپنی ہے یا وہ مملوک ہے لمولا، یعنی یہ جس کا ولی ہے، جس پر اس کو حق ولایت ہے۔ بھئی کلاس میں رہا کرو، باہر کیا دیکھتے ہو؟ جس بندے کو، جو بندہ کرایہ پر دے رہا ہے منفعت، وہ منفعت اس کی نہیں لیکن جس پر اس کو ولایت حاصل ہے وہ منفعت اس کی مملوک ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی مثال، کسی نے اس کو وصیت کی ہوئی ہے کہ یہ مکان ہے میرے بچوں کے ہیں، یہ بھی چھوٹے ہیں، آپ ان کو کرایہ وغیرہ پر دیتے رہنا، ٹھیک۔ اب وہ رہائش کی ملکیت اس کی اپنی نہیں ہے، کن کی ہے؟ لمولہ، جن پر اس کو حق یا حاکم شرعی، جن معاملات میں جن چیزوں پر اپنا وہ ولایت رکھتا ہے وہاں پر وہ حاکم کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی، لیکن لمولہ، جن پر حاکم ولی ہوتا ہے وہ منفعت ان کی ملکیت ہونی چاہیے۔ اب دو باتیں بہت غور سے، منفعت مملوکہ ہونی چاہیے یا اپنی یا اپنے مولا کی، اور پھر وہ یا مملوکہ بالاصالہ ہو یا مملوکہ بالطبیعہ ہو۔ بہت غور آگا، بالاصالہ یہ فقط منفعت کا مالک ہے، عین کا مالک نہیں ہے۔ اس نے دکان خود کرائے پر لی ہوئی ہے تو اب یہ عین کا مالک، لیکن اس دکان سے جو منفعت لیا وہ اس کی مملکہ ہے اور ہے بھی بالاصالہ۔ کیا مطلب؟ یعنی اصلاً اس کا حق ملکیت صرف منفعت پر ہے، عین پر۔ اور بسا اوقات انسان منفعت کا مالک ہوتا ہے بالتبعیہ۔ وہ کیسے؟ کہ جب وہ عین کا مالک ہو تو جو عین کا مالک ہوگا بالتب وہ اس کی منافع کا بھی مالک ہوگا۔ تو اجارہ میں لزوم کے لیے ضروری ہے نمبر 1 منفعت مملوکہ ہو، نمبر 2 اب وہ چاہے اس کی اپنی ہو یا اس کے مولا کی ہو، نمبر 2 کیا ہے؟ چاہے وہ
اصالہ ہو تو چاہے بتاب ہو، اس سے فرق ختم۔ اور مسئلہ بہت غور ہوگا، ایک شخص کسی سے کوئی چیز کرائے پر لیتا ہے تو جس نے کرائے پر لی ہے، کرائے پر دینے والے شخص کے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے؟ بہت غور۔ اگر تو اس نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں تمہیں کرائے پر دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تو خود دکانداری کرے گا، پھر تو یہ بندہ کرایہ دار اس دکان کو آگے کسی اور کو کرائے پر شاباش۔ لیکن اگر ایگریمنٹ میں ایسی، اس کو کہو میری بات سن گئی، لیکن اگر ایگریمنٹ میں ایسی کوئی بات، بھائی مجھے دکان کرائے پر چاہیے، کتنا کرایہ جی؟ 5000 ماہانہ، اس نے چپ کر کے دے دیا، کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ جس میں یہ ہو کہ حتمن تو خود اس میں بیٹھے گا، ایسے کرایہ دار کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو آگے پھر کرائے پر دے سکتا ہے۔ سمجھا کی بات؟ صرف اس صورت میں نہیں دے سکتا کہ پچھلے مالک نے، موجر نے شرط لگائی ہو۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ شاباش۔ اب ایک اور بات، بہت غور آگا اسی میں اور بات، مالک نے اس کو دکان کرائے پر دی ہے، مالک نے کہا ہے کہ دکان تمہیں کرائے پر دیتا ہوں بشرطے کہ اس میں بیٹھے گا تو خود کسی اور کو نہیں دے گا۔ اب دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ یہی بندہ پوری دکان کسی اور کو کرائے پر دے دے، وہ آ کر اس کو چلائے، تو ہم نے کہا یہ جائز، شاباش۔ لیکن اسی میں ایک شک یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ تو خود اس میں بیٹھے گا، کسی اور کو نہیں بٹھائے گا۔ اب یہ کرایہ دار کسی اور کو کرائے پر دیتا ہے اس شرط کے ساتھ، دکان تمہیں کرائے پر دیتا ہوں، کاروبار تیرا ہوگا، صرف شرط یہ ہے کہ بیٹھوں گا دکان میں تیری طرف سے، تو اس میں۔ فرق سمجھ آیا دونوں باتوں کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ دکان ہی اس کو دے دے تو ہم نے کہا یہ جائز، دوسری ہے کہ نہیں، دکان یہ اپنے قبضے میں رکھے، دکان پر خود بیٹھے، لیکن بزنس کس کا ہو؟ اور بندے کا ہو۔ یہاں شہید فرماتے ہیں کوئی حرج، کیوں؟ کیونکہ پہلے مالک کی شرط یہ تھی کہ میری دکان کو استعمال تو کر، استعمال تو یہی کر رہا ہے نا، اب وہ چاہے اپنے لیے کرے تو چاہے کسی اور کے لیے، کسی غیر کے قبضے میں تو نہیں دے رہا۔ سمجھ آ گئی؟ ختم۔ فرض کرو عین کے مالک نے کرایہ دار پر یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ تو خود بیٹھ، اس نے تو بس اس کے دکان حوالے کر دی، ہم نے کہا ہے کہ اس کو حق حاصل ہے کہ یہ آگے کرائے پر دے سکتا ہے۔ بہت غور آگا، اب یہ جو آگے کرائے پر دے گا جب دوسرے بندے کے حوالے کرے گا، آیا ضروری ہے کہ پہلے مالک سے جا کر اجازت لے کہ میں نے وہ دکان آگے کرائے پر دی ہے، تو اجازت دے تاکہ میں اس کو آگے حوالے کر دوں؟ یا اس قسم کی اجازت کی ضرورت؟ بات ذہن بیٹھ رہی ہے؟ کیوں؟ یہ کرایہ دار تو صرف منفعت کا مالک تھا، دکان کا مالک تو اب فرماتے ہیں واجہان، اس لحاظ سے دیکھیں کہ دکان اس کی نہیں تھی، غیر کا مال تھا، تو جب غیر کا مال ہے تو غیر سے اجازت لینی ہوگی اس دکان کو کسی تیسرے بندے کے حوالے کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر اس کا آگے کرائے پر دینا صحیح ہے اور وہ صحت اجارہ اور اس سے منفعت ہو تب تک ہے کہ جب تک یہ دکان اس کے حوالے، اگر اجارہ صحیح ہے تو بس پہلے مالک سے پوچھنے کی اذن کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے دکان کی چابی اگلے بندے کو دے سکتا ہے۔ یہ ہیں وجہان۔ آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ختم۔
اس کے بعد آگے بہت آسان سی دو باتیں چھوٹی چھوٹی، وہ یہ ہے لو آجر الفضولی فالاقرب الوقوف ورل، وہ میں نے پہلے گزارش کر دی آپ کو آسان سی، دکان میری تھی، میرے کسی دوست نے مجھ سے پوچھے بغیر آگے کسی اور کو کرائے پر دے دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ بیع انشاءاللہ آپ متاجر میں بڑی تفصیل سے پڑھیں گے، ایک بیع ہوتی ہے بیع فضولی۔ جب آپ نجف تشریف لے جائیں گے نا نجف، تو وہاں مقاصد میں جو آپ کا امتحان ہوگا وہ اسی بیع فضولی میں سے ہوگا، بڑی باریک بات ہے، بڑی لمبی چوڑی۔ تو بیع فضولی تو یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص میرا موبائل اٹھائے، مجھ سے پوچھے بغیر آگے بیچ دے، تو وہاں علماء کہتے ہیں یہ بیع صحیح ہے لیکن موقوف ہوگی اجازت مالک پر۔ مجھ سے پوچھا جائے گا، اگر میں کہتا ہوں کہ میں راضی ہوں تو بیع کنفرم ہو جائے گی، میں کہتا ہوں نہیں تو واپس جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ۔ اب مسئلہ ہے کہ ایک شخص میری چیز بیچتا نہیں ہے بلکہ میری چیز کرائے پر دیتا ہے۔ اب خود اس میں بات ہے کہ جیسے بیع فضولی صحیح ہوتی ہے، آیا اجارہ فضولی بھی صحیح ہے یا صحیح؟ ایک بات ہے کہ جیسے بیع فضولی صحیح ہوتی ہے، آیا اجارہ فضولی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ شہید اول فرماتے ہیں الاقرب الوقوف علی الاجارہ، یعنی گویا ان کے نزدیک جیسے بیع فضولی صحیح ہوتی ہے، اجارہ فضولی بھی صحیح ہوتا ہے۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بات پیش ہے کہ آیا اجارہ فضولی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس روایت سے عقد فضولی کی صحت کا استنباط کیا گیا ہے وہ روایت فقط بیع کے بارے میں ہے، دیگر عقود کے بارے میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عروہ بارکی۔ پیغمبر اکرم نے اس کو پکڑایا، 1 دینار بجا، آج منڈی ہے جانوروں کی، یہ 1 دینار ہے، جا اور ایک بکری خرید کے لیا۔ وہ گیا، وہاں سے اس نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی، ایک کی بجائے 2 خریدی۔ 2 پکڑ کے آ رہا تھا، راستے میں کوئی اور مل گیا، اس نے کہا جناب عروہ صاحب بکری بیچنی ہے؟ کہتے جی بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ کہتے جی 1 دینار 1 بکری کا لوں گا۔ اس نے 1 بکری اس سے لے لی۔ اب یہ جب آتا ہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں تو پیغمبر کو کہتا ہے جناب یہ لیں بکری اور یہ لیں اپنا دینار۔ پیغمبر نے فرمایا بارک اللہ فی صفقت یمینک، اللہ تعالیٰ تیرے معاملات میں برکت عطا فرمائے۔ اب یہاں سے استنباط کرتے ہیں کہ اس نے 1 دینار سے 2 بکریاں خریدی، وہ بھی بغیر اجازت مالک کے۔ اس عروہ نے 1 بکری 1 دینار میں بیچ دی، وہ بھی بغیر اجازت مالک کے۔ اور جب آتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں بارک اللہ فی صفقۃ یمینک، یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ بیع فضولی جائز ہوتی ہے اگر مالک راضی ہو جائے تو۔ سمجھ آ گئی کہانی کی؟ تو اب بیع فضولی کے بارے میں تو ہمارے پاس روایت موجود ہے، لیکن اجارہ فضولی کی تو ایسی کوئی روایت، لیکن شہید فرماتے ہیں کہ جب استنباط کیا جاتا ہے تو وہ کیا جاتا ہے قاعدہ کلیہ کا۔ وہاں چونکہ مورد بیع تھا تو اس لیے وہ ہمارے پاس روایت وہی آ گئی۔ وہ علل قاعدہ اگر دیکھیں تو وہ بیع بھی تو عقود میں سے ایک عقد ہے، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی اگر عقد فضولتاً ہو جائے اور بعد میں اصل بندہ اس پر راضی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج ہے۔ لہذا شہید کے نزدیک اجارہ فضولی بھی عقد اجارہ میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ منفعت اور اجرت معلوم ہونے چاہیے، یاد تھا نا؟ اس معلوم کا مطلب کیا تھا؟ یہ بھی پتہ ہو کرایہ ماہانہ کتنا ہوگا، اور یہ بھی پتہ ہو کہ اس دکان میں کرے گا کیا، اس مکان میں کرے گا کیا۔
آج ایک اور پیرا ہے ولا بد من کونھا معلومہ، ضروری ہے کہ وہ منفعت، یہاں سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں اس منفعت سے مراد یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس منفعت کو وقت کے ساتھ معین کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کا وقت معین ہو، سال کے لیے ہے، 6 مہینے کے لیے ہے، اس کے لیے. اور اگر مسافت اور وقت دونوں کے لحاظ سے ہے تو پھر کسی ایک کے لحاظ سے. مثال، ایک شخص دکان کرائے پر دیتا ہے تو اب یہاں زمانے کے ساتھ اس کو معین کرنا چاہیے کہ یہ ایگریمنٹ کتنا ہے، 6 مہینے کا ہے، سال کا ہے، 2 سال کا ہے، کتنے کا ہے. ٹھیک ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو معین کیا جا سکتا ہے وقت کے لحاظ سے بھی اور مسافت کے لحاظ سے. کیا مطلب؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے گاڑی کرائے پر دیں 5 دن کے لیے، یہ ہو گیا زمانے کے لحاظ سے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس پر لاہور جانا ہے اور آنا ہے، آپ اس کا کتنا کرایہ لیں گے، اس میں وقت کی قید ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی مقصد کیا ہوا کہ جو منفعت جس انداز میں معین کی جا سکتی ہے، وہ چاہے مسافت کے لحاظ سے ہو تو چاہے زمانے کے لحاظ سے ہو، جس لحاظ سے ہو، اس کو اس لحاظ سے معین کرنا چاہیے، اس کا معلوم ہونا چاہیے. ولا بد فی صحت الاجارہ، اجارہ کے صحیح ہونے میں ضروری ہے، بہت غور میری جان، لیکن علی وجہ اللزوم، یہ لزوم میں نے گزارش کی ہے فضولی کے مقابلے میں. کیا کہ جب اجارہ فضولی نہ ہو بلکہ حتمی ہو جائے، لازم ہو جائے، تو اس کی صحت میں ضروری ہے من کون المنفعت مملوکۃ لہ، کہ وہ منفعت اس موجر کی ملکیت ہو. بہت غور. کیوں؟ اگر کوئی فضولی اجارے پر دیتا ہے تو اس کے لیے منفعت کا مالک ہونا ضروری. اور جیسے میں نے مثال دیا کہ میرا دوست میری دکان کرائے پر دے دے، حالانکہ وہ منفعت کا مالک، اجارہ صحیح ہوگا لیکن لازم شاباش من کون المنفعت مملوکۃ لہ للموجر، کہ وہ منفعت اس موجر کی ملکیت ہو، یا اپنی ملکیت ہو، او لمولا ہو، یا اس کی ملکیت ہو جس پر اس کو حق کے. شاباش. وہ کون ہوتا ہے؟ ہوا من يدخل تحت ولایتہ، کہ جو اس کی ولایت میں. اچھا، کیسے کوئی شخص کسی کی ولایت میں ہوتا ہے؟ بے بنوت، یا اس کی اولاد ہے، جیسے باپ ولی ہوتا ہے، دادا ولی ہوتا ہے، اس بنیاد پر. او وساعت، یا یہ وصی ہے، موسی نے اس کو اپنے بچوں کے بارے میں وصی قرار دیا ہے. او حکمن، یا جیسے حاکم شرعی ہوتا ہے، اس کو حق حکومت ہوتا ہے، اس کی بھی ولایت ہوتی ہے ان پر اس لحاظ سے. ٹھیک ہے. سواء کانت مملوکۃ لہ بالاصالہ، چاہے یہ شخص اس منفعت کا مالک بالاصالہ ہے. بالاصالہ سے گزارش میں نے کی تھی کیا کہ یہ ڈائریکٹ اسی منفعت کا مالک ہے اور بس. ٹھیک ہے نا. اس کے مقابل میں آئے گا بالطبیعہ. اچھا، بالاصالہ کیسے؟ کما ولو استاجر العین، کہ اگر یہ ایک مکان کو، ایک دکان کو کرائے پر لیتا ہے، فملک منفعتها بالاصالہ لا بالطبیعہ، تو اس کا اس کی منفعت کی جو ملکیت ہے وہ بالاصالہ ہے، بالطبعیہ للعین. کیوں؟ چونکہ یہ دکان کا مالک نہیں، دکان کی منفعت کا مالک ہے. خوب، وہ ہے ثم اجرہ، اور بعد میں اس کو کرائے پر دیتا ہے. او اسے لہ بہا، یا یہ عین کا مالک نہیں ہے، کسی موسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو میری فلاں دکانیں ہیں، دکانیں تو اس میری رہیں گی، لیکن ان میں سے ایک دکان کی منفعت یا کرایہ فلاں کو
دیتے رہنا، تو وہاں بھی یہ منفعت کا مالک ہوتا ہے، عین کا مالک زندہ باد. خوب، یا وہ منفعت مملوکہ بالاصالہ ہو او بالتبعیہ، یا یہ منفعت کا مالک بالتب ہو. کیسے؟ بالکل ہے کہ جو بندہ عین کا مالک ہوتا ہے بالتب اس کے منافع کا مالک بھی ہوتا ہے. ختم. اور مسئلہ سوال بنا لیا کریں نا خود، بات کو آسان ہو جائے گی. کیا کہ آیا کوئی کرایہ دار کرایہ پر لی ہوئی چیز کو آگے کرایہ پر دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بن جائے گا سوال. اگلا پیرا سارا اس کا آ جائے گا جواب. للمستاجر ان یوجر العین التی استاجرا، جس مستاجر نے، جس کرایہ دار نے جو چیز کسی سے کرایہ پر لی ہے، لے کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو یہ حق حاصل ہے کیا کہ وہ آگے کسی کو ایوجرا، کسی کو کرائے پر دے سکے. ایک اللہ، ہاں ما شرط الموجر الاول علیہ، لیکن اگر موجر اول نے اس مستاجر، اس کرایہ دار پر یہ شرط لگائی تھی کیا؟ استفاء المنفعت بنفسہ، کہ نہیں بھئی دکان دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو خود دکانداری کرے گا، یہ اللہ آ گیا، تو پھر یہ آگے کسی کو دکان کرائے پر فلا یصح لہ حینئذ ان یؤجرا. حینئذ سے مراد کیا کہ اگر موجر اول نے اس پر شرط لگائی تھی تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ آگے کسی اور کو کرائے پر دے. ختم. اللہ عبارت کو سمجھا کرے تو مزہ آئے گا لغت پڑھنے کا. اب یہ اللہ اس دوسرے اللہ سے استثناء ہے، استثناء در استثناء. میں نے آپ کو پہلے بڑا آسان سنا، اگر اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ دکان فقط تو اپنے لیے کر سکتا ہے، کسی اور کے لیے پھر نہیں دے سکتا. اللہ مگر اگر اس نے اس طرح کہا تھا دکان دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اس میں بیٹھے گا تو خود، یہ اور چیز ہے. اب بیٹھے گا خود کا مطلب ہے بیٹھنا اتنے خود ہے، اب وہ چاہے اپنا کاروبار کرے چاہے کسی کا ملازم بن کے وہاں بیٹھ جائے، بیٹھا تو خود ہے نا. یہ اللہ اس کا مطلب ہے. اللہ یشترط المستاجر الاول علی الثانی، لیکن اگر مستاجر اول دوسرے کرایہ پر، پہلا کرایہ دار دوسرے کرایہ دار کو دکان کرایہ پر دیتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کیا کہ استیفاء المنفعۃ لہ، دکان تیری ہوگی، سامان تیرا ہوگا، فائدہ تیرا ہوگا، لیکن دکانداری میں کروں گا تیرے لیے. دکان اس کے حوالے نہ کرے دوسرے کرایہ دار کے، بلکہ یہ کہے کہ میں تیرے لیے بیٹھ کر دکانداری کروں گا. فَيَصِحُ أَن يُجَازَ، تو پھر اس صورت میں بھی البتہ آگے کرایہ پر. سمجھا کی بات؟ اس کی مثال ایک دنیاوی سمجھ لیں. ایک بندے نے ایک بندے سے 8,000 پر دکان کرایہ پر لی ہے. اس نے کہا تھا تمہیں 8,000 پر دیتا ہوں بشرطے کہ تو خود بیٹھے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے آگے اگلے بندے کو کہہ دیا کہ تو مجھ سے دکان کرایہ پر لے 10,000 میں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ سامان تیرا ہوگا، فائدہ تیرا ہوگا، دکانداری میں کروں گا، دکان تیرے حوالے. وہ کہتے ہیں میں اس پر راضی ہوں. فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ پہلے نے کہا تھا کہ منفعت تو نے خود حاصل کرنی ہے، بس مطلب یہ ہے کہ دکان میں بیٹھنا خود ہے، کسی اور کے حوالے چابی نہیں کرنی، اور یہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب اس کی شرط پوری ہوگی. لہذا میں منافعات شرط الموجر الاول، کیونکہ موجر اول نے یہ شرط لگائی تھی کہ اس شرط پر دکان دیتا ہوں تو خود بیٹھے گا. ابھی یہ خود بیٹھا ہے نا، اب اس میں کوئی منافعات نہیں ہے. بس فإن استيفاء المنفعة بنفسه اہم من استیفائها لنفسه ولغیره. اب اس نے کہا تھا کہ دکانداری خود کرنی ہے، تو اس دکان کی منفعت تھی دکانداری. اب یہ عام ہے، چاہے تو وہ اپنا پیسہ خرچ کرے، اپنے لیے اس میں منفعت اٹھائے، تو بھی کسی اور کا پیسہ اس میں لگائے فائدہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل تو چیز ہے کہ دکان میں بیٹھا کون ہے، دکان کا قبضہ تو اس نے کسی کو جب نہیں دیا تو پھر بس ٹھیک ہے، ختم. وعلی تقدیر جواز ایجارہ لغیرہ،
جس صورت میں ایک کرایہ دار کا اس دکان یا مکان کو یا گاڑی کو آگے کرائے پر دینا جائز ہو، تو اب اس صورت میں مسئلہ ہے حال یتوقف تسلیم العین علی اذن مالکہا، اب اس نے وہ دکان مکان یا وہ گاڑی جو آگے کسی کو کرائے پر دی ہے، آیا ضروری ہے کہ یہ پہلے مالک سے اذن لے کہ میں نے اب آگے دکان کرائے پر دی ہے، تو اجازت دے تاکہ میں چابی اس کے حوالے کروں، یا اس قسم کے اذن کی ضرورت؟ دو نظریے، پہلا کیلا نام، بعض کہتے ہیں بالکل یہ تھا کرایہ دار، وہ ہے ضروری ہے کہ یہ مالک سے جا کر اجازت لے۔ دلیل دیتے ہیں اذ لا یلزم من استحقاقہ استفاء المنفعت، فرماتے ہیں یہ منفعت کا مالک تھا، سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو منفعت کے مالک ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ بندہ پھر عین بھی آگے جس کو مرضی ہے دیتا رہے، یہ تو فقط منفعت پر حق رکھتا تھا، عین کا تو حق اس پر نہیں تھا کہ عین حوالے کر دے۔ لا یلزم من استحقاقہ استفاء المنفع، اس کے استفاء منفعت کے مستحق ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کیا؟ والاذن لا فی التسلم جواز، اور اس کو جو اذن فی التسلم تھا، اس نے جو اس کو چابی دی ہوئی تھی، غور کرنا ہے عبارت میں، لا یلزم ان سے یہ لازم نہیں آتا، اس کا فعل یہ ہے جواز و تسلیم لغیر، کہ یہ اس عین کو پھر آگے کسی کے حوالے کرنا بھی اس کا جائز ہو نہ، اس سے یہ فیضمن لو سلم بغیر اذن، اگر یہ بغیر مالک کی اجازت کے آگے کسی کو کرائے پر دے دے گا تو یہ اس کا ضامن ہوگا، ختم۔ ایک نظریہ وکیلا، دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں یجوز و تسلیمها من غیر زمان، کہ اگر اس کا آگے کسی کو کرائے پر دینا جائز تھا تو فرماتے ہیں پھر اس کے لیے پہلے مالک سے اذن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بے شک یہ آگے دوسرے کرایہ دار کی چیز حوالے کر دے اور یہ اس کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن القابض من ضرورات الاجارہ، اس لیے کہ قابض یعنی اگلے بندے کا دکان کی چابی لینا یہ ضرورت ہے، کیونکہ جب تک اس کو دکان چابی نہیں ملے گی، وہ سامان نہیں رکھے گا تو وہ منفعت کیسے اٹھائے گا؟ جواز اجارہ میں سے وقت ہو کے ماں بے جواز، اور ادھر آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے کہ اجارے پر، بھائی اگر اجارے پر دے سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا قبضہ بھی اس کو دے سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ اجارہ تو صحیح ہو لیکن قبضہ دینا صحیح؟ اجارہ بہت درست نہیں۔ وَالْإِذْنُ فِي الشَّيْءِ اذن فی لوازم ہی، کسی شے کا اذن اس کے لوازم کا۔ ایک دوست کہتے ہیں بھی مجھے کتاب دے دو، مہینے کے لیے میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا، آپ کہتے ہیں یہ لے جاؤ، تو اس کا مطلب کہ جو کتاب کے لوازمات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو پڑھنا، اس کو کھولنا، یہی ہوتے ہیں نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کتاب تو اس کو دے اجارے پر لیکن اس کے لوازمات کی اجازت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کرایہ دار آگے کسی کو کرایہ پر دے سکتا ہے تو دے سکتے کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی چابی بھی اس کو دے سکتا ہے۔ بہرحال ان کا نظریہ یہ ہے۔ ھذا ھو الذی رجحہ المصنف فی بعض حواشیہ، بہت غور آگا، یہ جو دوسرا نظریہ ہے، دوسرا کون سا؟ اور یجوز تسلیم من غیر زمان والا، شہید اول نے بار کو تم نے اس نظریے کو ترجیح دی ہے، ختم۔ وفیہ قوہ، عبارت کو سمجھنا، یہ شہید ثانی کا جملہ ہے، وفیہ قوہ، میرے نزدیک بھی اسی دوسرے نظریے میں قوت ہے کہ یہی وَيُؤَيِّدُهُ صَحِيَّةُ عَلِيُّ بْنُ جعفر عن اخیہ علیہ السلام، علی جعفر کی ایک روایت صحیح ہے اپنے بھائی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے، کیا؟ فی عدم زمان الدابۃ المستاجرہ بالتسلیم الی الغیر، روایت آگا یہ ہے ایک شخص ایک بندے سے ایک گھوڑا کرائے پر لیتا ہے اور پھر آگے وہ دوسرے بندے کو کرائے پر دے دیتا ہے، تو امام سے پوچھا گیا کہ جناب یہ درست ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر اس نے شرط نہیں لگائی تھی کہ گھوڑے پر تو سواری خود کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے،
تو اس سے استنباط کرتے ہیں فقہا کہ گھوڑا جو جاندار چیز ہے، جس کو پانی چاہیے، جس کو کھانا چاہیے، جس کو آرام چاہیے، اگر وہ چیز آگے دی جا سکتی ہے اور پہلا جو کرایہ دار تھا درمیان والا وہ ضامن نہیں ہے، تو جو چیزیں جاندار نہیں ہیں جیسے دکان منگانے بہترین اولا اس کو آگے دینا بغیر اذن کے، یہ ہے ختم۔ سوال، آیا اجارہ فضولی صحیح ہے یا صحیح؟ بہت غور، لو اجر الفضولی، اگر کوئی فضولی کسی کا مال کسی کو اجارے پر کرائے پر دے دیتا ہے، شہید فرماتے ہیں الاقرب الوقوف علی الاجازہ، میرے نزدیک تو وہ اجارہ موقوف ہے اجازہ پر، یعنی صحیح ہے لیکن موقوف ہوگا اجازہ ہے، کما یعکف غیرها من العقود، جیسا کہ دیگر عقود فضولی وہ اجازہ مالک پر موقوف ہوتے ہیں لیکن صحیح ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اجارہ بھی صحیح ہے لیکن موقوف ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ دیگر عقود کی طرح ہے تو اس مسئلے کو علیحدہ سے الاقرب کہہ کر لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جواب، خصہ بالخلاف، یہاں الاقرب، اقرب اس لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی مقابل میں دوسرا قول بھی ہے، تو شہید نے اس مسئلے کو اختلاف کو کیوں نقل کیا اسپیشل؟ فرماتے ہیں لہذا من نص فیہا بخصوص ہی، چونکہ اجارہ فضولی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے، بخلاف البیع فإن قصۃ عروۃ البارقی مع النبی، وہ جو عروہ بارقی جو میں نے پہلے آپ بارے میں بتا دیا، وہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کس میں؟ فی شراء الشاة، وہ اس نے جا کر ایک بکری خریدی اور پھر اس کو بیچا، تو دلو علی جواز بیع الفضولی و شرائہ، وہ بیع و شراء فضولی پر دلالت تو کرتا ہے اس لیے کہ وہ مورد بیع تھا، ختم۔ فقط جو قال باختصاص الجواز بمورد النص، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ نص بیع کے بارے میں ہے تو فقط بیع فضولی صحیح ہوگی۔ محمد علی پتہ نہیں کہاں گم ہوتے بیٹھے بیٹھے۔ فقط جو قال، بعض یہ کہتے ہیں باختصاص الجواز بمورد النص، کہ یہ جواز فضولی فقط مورد نص کے ساتھ خاص ہے اور مورد نص فقط بیع ہے، دیگر نہیں۔ لیکن شہید ثانی کا جملہ الاشہر توقفہ علی الاجازت مطلقا، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ نہیں، عقد فضولی موقوف ہوتا ہے اجازت پر، اس کا مطلب چاہے وہ عقد بیع ہوتے چاہے غیر بیع، عقود فضولی صحیح ہوتے ہیں لیکن موقوف ہوتے ہیں اجازت مالک پر۔ لا بد من کونہا المنفعت معلومہ، بہت غور میری جان، پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے کہ منفعت اور اجرت معلوم ہوں، جہاں دوبارہ آ رہا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ منفعت معلوم ہو، تو کوئی فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہاں یہ تھا کہ منفعت معلوم ہو، یعنی کیا منفعت لینی ہے، یہاں منفعت معلومہ کا مراد ہے کتنے وقت تک لینی ہے، کہاں تک لینی ہے، اس کی جو آگے تفصیل آ رہی ہے۔ کیا کہ وہ منفعت معلوم ہو کس لحاظ سے؟ اما بالزمان، یا وقت کے لحاظ سے کہ کتنے عرصے کے لیے تمہیں یہ چیز کرائے پر شابات، فیما لا یمکن ضبطہ الا بہ، کہ جہاں اس منفعت کا معین کرنا بغیر زمانے کی تعین کے ممکن، جیسے کا سکنا، جیسے رہائش ہوتی ہے کہ یہ مکان آپ کو سال کے لیے چاہیے، 2 سال کے لیے، یہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ ہونا۔ والارضاء، ارضاء ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانا، کہ ایک شخص کسی عورت کو اجرت پر لیتا ہے کہ آپ میرے بچے کو دودھ پلائیں، مہینہ میں تمہیں اتنا دوں گا، 2 مہینے اتنا دوں گا، اور اگر اس کی ماں مر جاتی ہے تو یہ جو رضاعت کے احکام ہیں انشاءاللہ وہاں اجرت ہوتی ہے، تو وہاں بھی زمانہ معین ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ دن میں 2 دفعہ پلا گیا 3، وہ چیز نہیں ہوتی، وہاں وقت ہوتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ جو بھی ہوگا، ختم۔ تو اما بھی، یا بسا اوقات منفعت ایسی ہوتی ہے کہ زمانے کے ساتھ بھی معین ہو سکتی ہے، او بالمسافت، یا مسافت کے ساتھ، فی ما یمکن ضبطہ بہما،
کہ جہاں زمانہ اور مسافت دونوں کے ساتھ اس کو معین کرنا ممکن ہو. کیسے؟ کر رکوب، جیسے سواری. میں نے آپ کو مثال بڑی آسان سی دی. ایک بندہ کہتا ہے مجھے 5 دن کے لیے گاڑی کرائے پر چاہیے، یہ وقت کے لحاظ سے، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے لاہور آنا جانا ہے، اس کے لیے کرائے پر چاہیے، وہ ہو گئی مسافت. فَإِنَّهُ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالزَّمَانِ، کیونکہ اس کا زمانے کے ساتھ معین کرنا بھی ممکن ہے. کیسے؟ کَرُکُوبِ شَهْرٍ، 1 مہینے کے لیے سواری چاہیے. وَبِالْمَسَافَةِ، اور مسافت کے ذریعے بھی معین کیا جا سکتا. کیسے؟ کَالرُّكُوبِ إِلَى الْبَلَدِ الْمُعَيَّنِ، کہ میں نے لاہور تک مثلا آنا جانا ہے، آپ مجھ سے کتنا کرایہ لیں گے. دونوں ہو سکتے ہیں، لہذا ان دونوں کے ساتھ میں سے کسی ایک کے ساتھ تعین کرنا ضروری. اما بہی او بالعمل، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں صورتیں جہاں اجارہ ہو سکتا ہے، بندہ اجیر بنا سکتا ہے، جہاں زمانے کے ساتھ بھی منفت معین کی جا سکتی ہے اور عمل کے ساتھ بھی. اچھا، کیسے؟ کا استجار العادمی ہے، ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو اجیر لیتا ہے، اس کو مزدوری پر لیتا ہے. کل خیاطت، مثلا کپڑے سینے ہیں. اب 2 صورتیں ہیں، بہت غور میری جان. ایک دفعہ کہتا ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھ کر کپڑے سیئیں، پورا مہینہ میں آپ کو 20,000 دوں گا. اب وہ 10 سوٹ سلیں، 20 سوٹ سلیں، اس سے غرض یہ ہو گیا زمانہ. اور ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہ 20 سوٹ آپ مجھے سیل کر دیتے، میں آپ کو 20,000 دوں گا، 10,000 دوں گا. یہ ہو گیا عمل، کیونکہ دونوں کے ساتھ منفعت معین ہو سکتی ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کر لے. فَإِنَّهُ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالزَّمَانِ، کیوں؟ خیاطت وقت کے ساتھ بھی معین کی جا سکتی ہے. کیسے؟ کہ خیاطت شہر، کہ آپ پورا مہینہ میرے پاس بیٹھ کے کپڑے سی. اور عمل کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ تو اتنے کپڑے میرے سی دے، وہ ہفتے میں سے 2 میں. صلی اللہ علیہ محمد.